میں تو رہ گیا اپنے گرگ ہاؤس، غیر مسلم ہے پروفیسر گرگ ہاؤس، اس نے کتاب لکھی، اسلام قبول کیا، حج کیا، واپس آ کے کتاب لکھی ٹریول ٹو مکہ، اس کے اندر گرگ ہاؤس لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے دنیا بھر کی سیر کی ہے، بڑے بڑے لالازاروں کو دیکھا ہے، بڑی بڑی حسین ابشاروں کو دیکھا ہے، اور مجھے قرار نہیں آیا، قرار آیا ہے تو روزے رسول کے سائے میں جا کر، سکون ملا ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں جا کر ملا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم نے سب سے خوبصورت مقام انہیں عطا فرمایا، سب سے خوبصورت مقام انہیں مشکل باتیں تو جی سب سے جو سونا تھا خوبصورت مقام تھا ہم نے عطا کیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ عبدالحق محمد سے دیکھی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مدینہ منورہ کا جو پرانا نام ہے وہ نہیں لینا چاہیے، اگر وہ پرانا نام لینا مدینہ منورہ کا اسے 20 بار استغفار پڑھنا چاہیے یا 20 بار مدینہ 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 پڑھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا آپ نے وہ نام نہیں لینا، کیونکہ بات کر رہا ہوں آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ نے اسے کیا استغفار میں کر لوں گا، میں وہ نام لینے لگا ہوں۔ پرانا نام تھا یسرب، یسرب کا ایک مادہ تصریح کی ہے، یسرب کا ایک معنی تو میں نے بیان کیا نا بیماریوں والی جگہ، پریشانیوں والی جگہ، یسرب کا ایک معنی ہے مواخذہ کرنا، گرفت کرنا، کسی کی گردن قابو کر لینا۔ قرآن مجید سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو بھائی ملاقات کے لیے گئے، بھائیوں نے معافی مانگی، جناب یوسف نے کیا فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر تثریب نہیں ہو، یعنی تمہیں معاف کر دیا جائے گا، گرفت نہیں ہو، آج تمہاری گردن قابو نہیں کی جائے گی، آج تمہیں وہ تمہاری جو جفا تھی وہ نہیں یاد کرائی جائے کہ تم میرے ساتھ جفا کرتے رہے، تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی، اندھے کنویں میں ڈال دیا، لا تثریبہ۔ اور جب ہمارے آقا کریم نے مکہ فتح کی ہے، امام الانبیاء جب آئے نا مکہ مکرمہ میں، جان کے دشمن سامنے ہیں، سگے چچا کے قاتل سامنے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا بتا تم مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ تمام اہل مکہ نے کہا ہمیں آپ سے اسی سلوک کی امید ہے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ حضور نے بھی یہی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں تمہاری جفا نہیں یاد کرائی جائے گی۔ تثریب کا معنی مواخذہ کرنا، گرفت کرنا، کسی کی گردن قابو کر لینا۔ اللہ کرے آپ سمجھے میں کیا بیان کرنے لگا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اسے یسرب نہ کہنا، مواخذے والا شہر میں کہنا، کیوں؟ اس لیے جو بڑے بڑے گناہ لے کر میرے شہر میں آئے گا اسے اس کے گناہ نہیں یاد کروائے جائیں گے، میری رحمت کی چادر میں چھپا لیا۔ کوئی بڑے بڑے گناہ لے کر بھی حضور کی بارگاہ میں جائے اسے یہ نہیں یاد کروایا جائے گا پچھلی زندگی میں گناہ کرتا رہا ہے، اللہ کے حکم توڑتا رہا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ مجرم محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، رب کا وعدہ ہے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اللہ سارے گناہوں کو معافی عطا فرمائے گا۔ لا تثریب، تثریب کا معنی یہ یسرب سے نکلا ہے مواخذہ کرنا، فرمایا اسے یسرب نہ کہنا، مواخذے والی زمین نہ کہنا، یہاں دشمن بھی آئے گا اسے بھی پناہ دے دی جائے گی، یہاں تو دشمنوں کو بھی پناہ دی جاتی ہے، یہاں دشمن بھی آئے گا اسے اس کے عیب نہیں یاد کروائے جائیں گے، تیری رحمت کی چادر میں چھپا لیا جائے گا۔ اسی طرح تصریف کا ایک معنی التعین، تصریف کا ایک معنی کیا ہے؟ التعین، التعین کا مطلب کیا ہے؟ آڑ دلانا، کیا دلانا؟ آئین کے ساتھ آڑ دلانا۔ اردو میں ہم اکثر کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا مجھے تو بڑی آڑ آتی ہے، تمہیں یہ کام کرنے سے پہلے آڑ کیوں نہیں ہے؟ یہ آئین کے ساتھ ہے، آئین الف را، آڑ، آڑ دلانا، بھائی کسی کو شرمندہ کرنا، تو تو جھوٹ بولنے والا ہے، تو گناہ کرنے والا ہے، تو غیبتیں کرتا ہے لوگوں، کسی کو آڑ دلانا، شرمندہ کرنا، یہ التعین تصریف سے نکلا ہے۔ تصریف کا معنی التعین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس شہر کو یسرب نہ کہنا، اسے آڑ دلانے والا شہر نہ کہنا،
یہاں جو مجرم آئے گا اسے آر نہیں دلائی جائے گی، اسے شفاعت کے جام بھر پر سے دلائی جائے گی۔ اسے آر والا شہر نہ کہنا۔ اور یقین جانیے میرا تجربہ ہے، بحمد تعالیٰ کے عیسیٰ سے ہر سال حاضر ہو رہا ہوں، میرا تجربہ ہے کوئی بڑا گناہگار ہو حضور کی بارگاہ سے ہو کے آئے زندگی بدل جاتی ہے، اس کا دل ہی اللہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اب وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ سے جو ہو کے آ رہا ہے۔ وہ کسی اردو شاعر نے کیا خوب کہا، یہاں ملتی ہیں مجرم کو سزائیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ تو حضور کی بارگاہ میں جائے اسے آر نہیں دلائی جائے۔ اور اس پر میں عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی ہستی کا حوالہ دے رہا ہوں، حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنیدی سلسلہ کے بزرگ ہیں، اور ان کا اور آسان تعارف کروا دے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، یہ داتا صاحب کے مرشد ہیں۔ داتا صاحب کے مرشد میں ان کا ذکر ہے، ایسے کیا شان ہے اس بزرگ کی جن کے دروازے پر داتا صاحب کی ہاتھ باندھ کر سلام پیش کرا۔ امام شبلی، ان کی کتاب ہے کتاب الحج۔ کون سی کتاب ہے؟ کتاب الحج۔ کتاب الحج میں امام شبلی نے ایک اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں حاضر تھا مدینہ منورہ میں، میرے ساتھ میرے کچھ شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ مدینہ منورہ میں حضور کی مسجد میں ایک میت کی نماز جنازہ لائی گئی، جنازہ ادا کرنے کی۔ مسئلہ ذہن نشین رکھے، ہماری مسجدوں میں اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، بارش ہے، طوفان ہے، دشمن کا ڈر ہے، ویسے ہماری مسجدوں میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن حرمین کا تخصص ہے، مسجد حرام میں اور مسجد نبی میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، وہاں پڑھی جا سکتی ہے، ہماری مسجدوں میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہاں میت لائی گئی، امام شبلی کی کتاب ہے کتاب الحج، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے چشم تصور میں دیکھا اور میں نے چشم کشف سے دیکھا، میں دیکھوں تو صحیح اس کی میت لائی جا رہی ہے، اس کی پچھلی زندگی کیسی ہے؟ میں نے کیا دیکھا، اس کی ساری زندگی گناہوں سے بھری ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، سیاہ ترین زندگی آدمی گزارتا رہا۔ میں نے سوچا یہ آدمی اس قابل تو نہیں تھا کہ یہ مسجد نبوی میں لایا جاتا، اس قابل تو نہیں تھا۔ میں نے اپنے شاگردوں سے کہا میں نے اس کی جنازہ نہیں پڑھی، تم نے پڑھی ہے تو میں نے نہیں پڑھی۔ یہ کہہ کے میں اٹھا، مسجد کے کونے میں جا کے مراقبے میں بیٹھ گیا، جنازہ لایا گیا، مسجد کے امام نے نماز جنازہ پڑھائی، لوگوں نے پڑھی، امام شبلی کے مریدوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ جیسے امام نماز جنازہ سے فارغ ہوا، جنازہ اٹھا کر چلے جنت البقیع کی طرف، جو حضور کے قدموں کی طرف جنت البقیع اس طرف چلے۔ شاگردوں نے کیا دیکھا، مریدوں نے کیا دیکھا، امام شبلی مراقبے سے اٹھے ہیں، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں اور دوڑ کر آئے ہیں، آ کر میت کو کندھا دیا ہے اور پھر قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتار کر اوپر مٹی بھی ڈالی۔ جب تدفین سے فارغ ہوئے تو مریدوں نے اس کے حضور آپ نے تو فرمایا تھا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اب نہ صرف نماز جنازہ پڑھی ہے، اپنا صرف میت کو کاندھا دیا ہے، قبر میں بھی اتارا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی ڈال رہے ہیں، روزے نہیں جا رہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ امام شبلی رو پڑے، اور جب میں اس کی میت حضور کی مسجد میں لائی گئی، میں نے چشم کشف میں دیکھا ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، کمی ہے، عیبدار آدمی تھا۔ میں نے سوچا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں مراقبے میں بیٹھ گیا اور عین حالت مراقبہ میں مجھے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوا، مجھے امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے آتے ہی فرمایا شبلی تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا، شبلی تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے اس کے یا رسول اللہ وہ آدمی بڑا عیبدار تھا، گناہوں سے بھری زندگی لے کر آیا، میں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ میرے کریم رسول مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا شبلی تو نے اس کے گناہوں کو دیکھا ہے، تو نے میرے دروازے کی طرف کیوں نہیں دیکھا؟ حضور نے فرمایا تیری کشف کی نظر اس کے گناہوں پر گئی ہے، تیری نظر میرے دروازے پر کیوں نہیں گئی؟ فرمایا شبلی میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے، وہ یہ اللہ کی سالہ میں انفسہم شاؤ کا، کوئی بڑے
الانبیاء نے فرمایا تیری کشف کی نظر اس کے گناہوں پر رکھی ہے، تیری نظر میرے دروازے کرم کی طرف کیوں نہیں ہے؟ تو نے میرے دروازے کی طرف کیوں نہیں دیکھا؟ کسی شاید نے کیا کہا مجرم جو بڑا ہے تو شفاعت بھی بڑی ہو، مجرم جو بڑا ہے تو شفاعت بھی بڑی ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو باب سلام سے داخل ہو نا سلام پیش کرنے کے لیے اور باب بکی سے نکل جائے میرا رب اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، مدینہ کو اللہ نے حسنہ کہا ہے۔ اور ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، آج کے بعد کا یا تعالیٰ ایسا دعا مانگیں گے نا ایک ہی ذہن نشین رکھیں گے، آپ کو بھی یاد رہے گا۔ آج کے بعد جب بھی آپ حسنہ مانگیں گے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہ اس کو بھی یہ نشین رکھ لیں کہ یہاں حسنہ سے مراد آپ اللہ سے مدینہ مانگ رہے ہیں، مدینہ منورہ مانگ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت جو میں نے آپ کو سامنے بیان کی اس کی تشریح چند مرات تک، اب آئے احادیث مبارکہ۔ اب جو حدیث سنا رہا ہوں بڑی قابل غور حدیث ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا من شاء ان یموت فی المدینہ، ایک حدیث میں من استطاع، فرمایا جو استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں مرے، من استطاع ان یموت فی المدینہ، جو استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت کا معنی آسان کر دیتا ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا اگر ہو سکے تو میرے شہر میں آ کے مرنا، ہو سکے تو میرے شہر میں آ کے فَلْيَمُتْ، میرے شہر میں آ کے اگر ممکن ہوا نا استطاعت ہوئی کہ موت مدینہ منورہ میں آئے میرے شہر میں آ کے مرنا تو مدینہ میں مرے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی ہے، یقین جانے کہ امام مالک کا مدینہ منورہ کا ادب بیان کرنا کوئی الگ نہیں ہے۔ ایک آپ کے جو بڑے چار امام ہیں نا، باقی اماموں نے مکہ مکرمہ کو مدینہ سے افضل مانا، امام مالک نے مدینہ کو مکہ سے افضل مانا۔ انہوں نے جو دلیل حدیث ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ امام الانبیاء مدینہ منورہ میں دعا مانگی پر جو کچھ نے ہمیں مکہ میں عطا کیا تھا نا برکتیں، مدینہ میں 2 گنا بڑھا کے عطا کیا۔ اس پر میں بعد میں آپ کو بات کروں گا، اب چونکہ بات چھڑ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے نزدیک بستیاں دیکھی جائے نا، یہ مسجد دیکھی جائے نا، مسجدوں کے حوالے سے مسجد حرام کی شان مسجد نبوی سے زیادہ ہے مسجد کے حوالے سے، لیکن اگر بستی دیکھی جائے تو مدینہ منورہ کی شان مکہ سے زیادہ ہے۔ بستی کی بات کرو، مسجد کی بات نہیں کرو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں آسان کر دیتا ہوں، مکہ میں نمازیں پڑھنا بہتر ہے، مدینے میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ مکہ میں نمازیں پڑھنا بہتر ہے، عبادت کرنا، عمرہ کیا جاتا ہے، عبادت طواف صحیح کیا جاتا ہے، لیکن اگر مکہ کی نسبت مدینے میں رہنا نصیب ہو تو مدینے میں رہنا افضل ہے، وہاں رہنا زیادہ برکت والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زندگی مدینہ منورہ میں گزاری ہے زندگی، لیکن کبھی شہر مدینہ میں آپ بے وضو نہیں رہے، ہمیشہ وضو کی حالت میں۔ کبھی شہر مدینہ کی حالت میں آپ سواری پر نہیں بیٹھتے، کسی علاقے میں جانا ہوتا تو مدینہ سے باہر جا کر سواری پر بیٹھتے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو درمیان سے نہیں چلتے، ایک طرف سے ہو کے چلتے ہیں۔ اکثر آپ کا کام دیوار سے اگر کھاتا قمیض پھٹ جاتا ہے، طالب علم کہتے ہیں امام درمیان سے نہیں گزرتے، سائڈوں سے کیوں گزرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ابھی چند سال پہلے ان گلیوں سے اللہ کا رسول گزرا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں میرا قدم نشانے قدم رسول پہ نہ ہو جائے۔ ایسا ادب کیا ہمارے بزرگ۔ امام مالک مدینہ منورہ میں حضور کے روزے کے سائے میں بیٹھ کر طالب علموں کو درس حدیث پڑھاتے تھے۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ابو داؤد کے بھی استاد لگتے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے تو کتاب کا صفحہ بڑے آہستگی کے ساتھ پلٹتے تھے، آہستگی کے ساتھ۔ جہاں ہمارے امام کتاب کا صفحہ بھی آہستہ پلٹتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں صفحہ پلٹنے کی آواز نہ بلند ہو، وہاں جنت البقیع میں بلاسٹ کیے گئے ہیں، بارود چلایا گیا مزارات کو مٹانے کے لیے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ترکوں کی عظمت کو، جنہوں نے حضرت نبی کی توفیق کی نا، تعمیر کی، خدمت کی۔ پتھر کاٹتے تھے تو مدینہ سے باہر لے جا کر کاٹتے تھے، پتھر کاٹنے کی آواز بھی حضور کی بارگاہ تک نہ چاہیے، انہوں نے ایسا ادب کیا۔ اور اگر کبھی ہتھوڑا چلانا پڑتا تھا نا تیر لگانے کے لیے تو اینٹ پر بھی ربڑ کی تہ چڑھاتے تھے، ہتھوڑے پر بھی چڑھاتے تھے،
کے ہتھوڑا چلنے کی آواز بھی مدینے کی فضا میں نہ پہنچے، ایسا انہیں ادب کر کے دکھایا۔ میری ملت کے بادشاہ مسلمانوں جو میں عرض کر رہا تھا امام مالک نے ساری زندگی میں ایک حج کیا، دوسرا حج کوئی نہیں۔ زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، حج ایک جو فرض تھا وہ ادا کر لیا، دوبارہ نفلی حج نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں آپ دوبارہ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ آپ فرماتے میں ڈرتا ہوں کہیں مدینہ سے باہر مجھے موت نہ ہو جائے۔ یہ معنی فلی یموت کا اگر ہو سکے تو مدینہ میں مرنا۔ امام مالک اس حدیث کو سامنے رکھ کے مدینہ سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے کہ موت نہ ہو جائے، موت آئے تو شہر رسول نہیں آئے۔ اور یہاں امام العادلین متمم الاربعین سیدنا فاروق اعظم کی دعا بڑی مشہور ہے، اللہ مرزقنی فی شہادت فی سبیلی وعد الموت فی بارات حبیبی، پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور موت مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ کہاں موت عطا فرما؟ کہاں موت عطا فرما؟ آپ نے غور نہیں کیا، علماء سمجھیں گے میں کیا بیان کرنے لگا ہوں کہ شہادت مدینہ میں مانگ رہے ہیں، شہادت تو بارڈر میں مل رہی تھی نا، مدینہ میں شہادت مانگ رہے ہیں۔ اصل میں آپ نے اس دور کو ذہن میں نہیں رکھا، اب میرے لفظ سنیں، اس دور کو ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو دعا کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ اس وقت مدینہ منورہ سپر پاور بن چکا تھا، 22 لاکھ مردہ میر پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ مصر، ایران، فلسطین یہ اسلام کے زیر نگین تھے۔ میری ملت کے بادشاہ مسلمانوں، جب آپ یہ دعا مانگتے نا حسرت کے ساتھ تو لوگ آپس میں چہر گوئی کرتے، مدینہ منورہ سپر پاور ہے اور فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، مجاہد نہیں جو بارڈر پہ لڑ رہے ہوں۔ کون جرأت کرے گا امیر المومنین کو مدینہ میں آ کے شہید کرے؟ تو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کون جرأت کرے گا سپر پاور طاقت یہاں مدینہ میں آ کے کوئی انہیں شہید کرے؟ جب لوگ یہ شہر گوئیاں کرتے فاروق اعظم مسکرا کے کہتے انہو لقادر ان یسوقھا الیہ، اللہ بڑی قدرت والا ہے، مجھے یقین ہے وہ میرے لیے شہادت کھینچ کے مدینہ منورہ میں لے آئے، ان کے لیے شہادت کو کھینچ کے مدینہ لایا گیا ہے۔ اور دیکھیں دعا کی قبولیت، بڑی شان ہے کربلا کے شہیدوں کی، بڑی شان ہے بدر کے شہیدوں کی اور کے شہیدوں کی، پر اسلام کی تاریخ میں واحد ایسا شہید ہے جس پر وار کیا گیا ہے تو مصلی رسول پہ وار کیا گیا، محراب رسول پر وار کیا گیا۔ یہ شہید محراب رسول ہیں، یہ شہید مصلی رسول ہیں۔ امام مالک نے بھی زندگی میں حج ایک کی ہے، مدینہ سے باہر نکلو تو کہیں مجھے موت نہ آ جائے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ہیں جنہیں جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار جنہوں نے اس حضور کی زیارت پر سبحان اللہ کہے، آج رات ہی حضور کا دیدار ہوا۔ جے تو مل پاویں تا میں لکھ دی ہاں، جے تو نہ ملے تا میں ککھ دی ہاں، دل وچ اڈیکاں رکھ دی ہاں۔ حضرت امام مالک کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، آپ نے امام الانبیاء کے معاملات کو جمع کیا ہے، اس کی شرح لکھی ہے، موتا امام مالک کی شرح لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس کا نام ہے تنویر الحوالی فی شرح موتا امام مالک۔ مجھے یاد ہے میرا مضمون کیا ہے مدینہ منورہ، فضائل مدینہ سننے امام مالک سے ایک شاگرد نے پوچھا امام آپ نے شہر رسول کا بڑا ادب کیا ہے، آپ نے ادب کر کے دکھا دیا ہے کہ مدینہ منورہ کا ادب کیا کیسے جاتا ہے، اور یہ تو بتائیں اس ادب کا صلہ کیا ملا ہے، اس ادب کا صلہ کیا ملا ہے۔ تنویر الحوالی فی شرح موتا امام مالک میں علامہ سیوطی نے اس بات کو لکھا ہے۔ امام مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ماں بت تو الا رأیت رسول اللہ، مجھ سے پوچھتے ہو شہر رسول کے ادب کا صلہ کیا ملا ہے؟ فرمایا میری زندگی کی کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات مجھے میرے رسول نے اپنا دیدار نہیں عطا فرمایا۔ یہ مدینہ منورہ کے ادب کا صلہ ہے، میرے کریم نے ہر رات مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر تم میں سے ہو سکے مدینہ میں مر جاؤ تو فلیمت، مدینہ میں مر جانا۔ ہمارے امام نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر۔ دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی روڈ پہ چلیں گے نا تو آنکھیں کھول کے چلنا پڑے گا، وہ مین روڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ کھڈا بھی ہو سکتا ہے، دنیا کی ہر سڑک پر آنکھیں کھول کے چلنا ہے۔ پر بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔